احمد A1 فرنیچر، جہاں پر آپ کی لاڈلی کے لیے الیکٹرانکس اور فرنیچر آئٹمز، شادی بیاہ کے لیے مضبوط پائیدار فرنیچر سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل سیٹ، ٹی وی، فریج، واشنگ مشین کے علاوہ تمام الیکٹرانکس اور فرنیچر آئٹم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ احمد A1 فرنیچر اور احمد الیکٹرانکس، اپوزٹ شادان ہوٹل، بلہ گڑا روڈ، ہاشم آباد، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ اس 40 سالہ جشن کارکردگی اور انسانی خدمات کا جو جلسہ منعقد یہاں کیا جا رہا ہے، میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں حاضر ہو کر جو اس فنکشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور ان سب بہی خواہوں کا، ویل وشرز کا جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب مل کر ایک نیا ہندوستان تعمیر کرنے کی سمت میں ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اور ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ہر بچہ پڑھے گا اور ہر بچہ بڑھے گا، اور اسی کا نعرہ لے کر ہم ایک انقلابی کیفیت لوگوں میں لانا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے سے کہیں بھی پسماندگی نہ ہو اور ہر کوئی انسان اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کے لیے ایک کارآمد شہری بن سکے۔ سر، ابھی کوئی آپ کے ٹرسٹ کو اگر ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کہاں پر آپ کے ہمارے پاس فیض عام ٹرسٹ کا جو آفس ہے بابو خان اسٹریٹ پر ہے، وہاں پر آپ آئیے۔ ہم یہاں اگر آپ ٹیلی فون کر کے ہم کو بتا دیے تو بھی ہم جو آ کر لے سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے، دیکھیے، کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریے، کیونکہ ہم کو کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، پیسے کی بھی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس طریقے سے ہم محنت کر کے بچوں کو باہر نکال رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے کو والنٹیئرز وغیرہ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر وہ بھی کوئی ہم کو مل سکتا ہے تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نوجوانوں کے لیے آپ کا ٹرسٹ خاص طور پہ کام کیا جاتا ہے، تو جو نوجوان جو بے فضول جو ہے نا وقت اپنا خراب کر رہے ہیں، تو ان لوگ کے لیے کیا میسج رہیں گے؟ میرا مقصد یہی ہے، میرا کہنے کا مشورہ بھی یہی ہے کہ یہ لوگ جو اپنے تجزیہ اوقات کے لیے چبوتروں پر بیٹھ کر ٹائم خراب کرتے ہیں، وہ پہلے تو اپنے اچھے دوست بنائیں، ایسے دوست بنائیں کہ جو اچھا شعور رکھتے ہیں، تاکہ یہ بچے جو وہاں بیٹھ کر وقت خراب کرتے ہیں، کسی کام پر لگ جائے، کوئی تعلیم حاصل کرے، کوئی ہنر حاصل کرے، تو وہ زیادہ کارآمد چیز ہے، جبھی ہم لوگ آگے بڑھ جیسے سکتے کہ کئی نوجوان ہیں جو تعلیم حاصل کر بھی ان کو جاب نہیں مل رہی ہے، تو جو آپ کے ٹرسٹ کی جانب سے جو کچھ ان کے لیے ہیلپ ہو؟ نہیں، میں نہیں مانتا کہ جو ہے جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، میں نے کئی واقعات آپ کو بتایا ہمارے بینیفیشریز کے، جو اپنی انتھک محنتوں سے ضرور حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر ہوتی ہے ضرور، لیکن اگر صبر اور ہمت اور سے کام کرے تو انشاءاللہ جاب تو ہر جگہ ملتا ہے۔ ایسے کئی ایجنسیز بھی ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے۔ اگر ایسا کوئی ہے تو ہم ان کو برابر گائیڈ کریں گے۔ سر، کوئی آفیشیل آپ کا؟ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر سید حسن ہے جی۔ میں ایز اے سینئر ریسیڈنٹ ڈپارٹمنٹ آف جنرل میڈیسن عثمانی ABC ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں۔ میرا وابستہ فیض عام ٹرسٹ سے تقریباً 18-20 سال سے رہا ہے یہاں سے، کیونکہ مجھے تھوڑا سا اسٹارٹنگ میں فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے پڑھائی کے لیے تھوڑے مشکلات ہو رہے تھے، تو مجھے اس ٹرسٹ کا پتہ چلا ڈاکٹر رومانہ میڈم اور علی اصغر صاحب کے ذریعے۔ انہوں نے یہ ٹرسٹ کیا ہمیں پتہ بتایا تھا، وہاں سے میرے مدد جو ہے سو، کیونکہ ان کی جستجو رہی کہ جو پریشانی بچوں کو اسٹارٹنگ میں ملتی ہے، کیونکہ ایجوکیشن از دا بیسک رائٹ، بیسک نیڈ ہم کہتے ہیں، لیکن لوگوں کو پڑھائی اتنی آسانی سے نہیں ملتی، جیسا کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پڑھائی، ایک اچھی پڑھائی ملنا کسی کو جس کے ذریعے لوگ آگے بڑھ سکے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک اچھے اسکول میں ایڈمیشن اور آگے کی پڑھائی کے لیے فیض عام ٹرسٹ نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے، فائنینشیلی ہو، پورا فرسٹ سے لے کے 10th تک ہو جائے۔ اس کے بعد الحمدللہ مجھے انٹرمیڈیٹ میں فری ایڈمیشن ملا MS سے، اور اس کے بعد اسی کے مارکس کی بیسس پہ عثمانیہ میڈیکل کالج سے فری سیٹ بھی ملی الحمدللہ۔ لیکن فری سیٹ ملنے کے بعد بھی میرا وابستہ فیض عام ٹرسٹ سے ہمیشہ رہا ہے۔ انہوں نے مجھے گائیڈنس کے طور پہ، مینٹرشپ کے طور پہ، ہر طریقے میں کیریئر کاؤنسلنگ کے طور پہ بھی جو ہے سو بہت گائیڈ کیا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر میں نے جو ہے سو میرا پوسٹ گریجویشن ناردرن ریلوے سینٹرل ہاسپٹل نیو دہلی سے میں نے کمپلیٹ کیا ہے۔ ابھی حال میں ہی میں نے ABC ہاسپٹل جوائن کیا۔ اب یہ تو رہا ایک پارٹ میری زندگی کا، انشاءاللہ اب نیکسٹ پارٹ یہ رہا کہ
کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے لوگ آگے بڑھتے ہیں. صرف نہ ہی ان کی ایک زندگی بڑھتی ہے بلکہ ان کی فیملی کی بھی ایک زندگی آگے بڑھتی ہے. تو ایم آگے کا یہی رہیں گا کہ لوگوں کو کیسے صحیح دشا میں لے کے جائے, گائیڈنس کیسے کرے لوگوں کو. حالانکہ کئی سارے ٹرسٹ ہو جاؤ, بہت چیزیں ہوتی ہے, لوگوں کو فائنینشلی تو ہیلپ ہو جاتی ہے, بٹ لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈنس ہو جاؤ کہ کس فیلڈ میں کیسا بڑھے, کیسا اپروچ کرے, کیسے ایگزامس لکھے. یہ چیز بھی ایک ضروری ایک پارٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آگے کا یہی رہے گا کہ جس طریقے سے میری ہیلپ ہوئی ہے اس ٹرسٹ کے ذریعے, آگے بھی ایسی لوگوں کی جو ہے سو ہم اس ٹرسٹ میں اپنا بھی جو ہے سو حصہ لیں, آگے لوگوں کے لیے بھی جو ہے سو نہیں ان لوگ کو موٹیویٹ کریں, ان لوگ کو جو ہے صحیح طریقے سے گائیڈ کریں, اینڈ فائنینشلی بھی جس طریقے سے ہو سکتی ہے ہم اپنی طریقے سے بھی اپنا حصہ آگے بڑھ کے حصہ لیں اور ان کی ہیلپ کریں. اینڈ انشاءاللہ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہماری سوسائٹی, ہماری کمیونٹی ہو, وہ بھی ایک قومی طور پر جو ہے سب آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. فیضیام ٹرسٹ غریب, یتیم, بیواؤں اور ضرورت مندوں کی ایک امید کا نام ہے. فیضیام ہر قوم کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت ہر ضرورت مند کی مدد کا نام ہے. فیضیام آج ہندوستان کی ہر ریاست جہاں کہیں بھی کوئی آفت سماوی فسادات سے متاثر ہوتے ہیں, ان کی امید کی نظر ہے فیضیام. فیضیام ٹرسٹ کا قیام 1982 میں عمل میں آیا اور اس سال اس ٹرسٹ کے 40 سال پورے ہو رہے ہیں. ان 40 سالوں میں فیضیام نے ان گنت ایسے کام انجام دیے ہیں کہ پورے ملک میں اپنی ایک چھاپ چھوڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. پادری کے فیضیام کا قیام جناب ذوالفقار حسین نے اورنگ آباد میں عمل میں لایا تھا. 1982 میں اورنگ آباد میں ایک حادثے میں ایک خاندان جو ایک مکان کا چھت گرنے کے بعد 7 لوگ اس کی زد میں آ گئے تھے اور تقریباً 5 بچوں کے ماں اور باپ اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے. اس دردناک منظر اور دل کو دہلا دینے والے واقعے نے جناب ذوالفقار حسین صاحب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور انہوں نے تبھی ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ان یتیموں کی کفالت کے لیے ایک ادارہ قائم کریں گے اور ان کی ہر طرح کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ ادارے کا قیام عمل میں لایا. محترمہ مدر ٹریسا نے بھی فیضیام ٹرسٹ کے کاموں کو سراہا اور ایک مختصر نوٹ تحریر کرتے ہوئے فیضیام اور ذوالفقار حسین کی کوششوں کو سراہا. وہ نوٹ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے, آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. 13 فروری 1992 کو آندھرا پردیش کے گورنر کرشن کانت نے بھی فیضیام ٹرسٹ کے عوام کے لیے کیے جانے والے کاموں کی ستائش کی اور راج بھون سے ایک تحریر لکھتے ہوئے فیضیام کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کیے جو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. 8 اگست 1991 کو کرناٹک کے گورنر خورشید عالم خان نے بھی فیضیام ٹرسٹ کی تعریف کرتے ہوئے ایک تحریری نوٹ راج بھون بنگلور سے ترسیل کیا جو آپ دیکھ سکتے ہیں. 1991 میں اس وقت کے مرکزی وزیر داخلہ ایس بی چاون نے بھی فیضیام ٹرسٹ کی جانب سے غریب و متوسط افراد میں ان کی ضرورت کے مطابق ضروریات کو پورا کرنے پر فیضیام کی تعریف کی اور ان کے کاموں کو سراہا. اس وقت کا نئی دہلی سے جو تحریر آئی تھی وہ بھی پیش کی جا رہی ہے. 26 اگست 1991 کو شرد پوار اس وقت کے مرکزی وزیر دفاع نے فیضیام کی سوشل سروس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. سی کے جعفر شریف منسٹر آف ریلوے 1992 میں چیف منسٹر آندھرا پردیش جناردن ریڈی, چیف منسٹر مہاراشٹر سدھاکر راؤ نائک نے بھی فیضیام ٹرسٹ اور ذوالفقار حسین کے کاموں کی تعریف میں تحریریں پیش کیے ہیں. 26 اگست 1982 کو اورنگ آباد میں ایک دردناک واقعہ ہوا اور یہی واقعہ اس ادارے کی بنیاد کا سبب بنا ہے. اس تاریخ کو اورنگ آباد کی گنجان آبادی چوک میں ایک میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے. اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام, فیضیام ٹرسٹ کی جانب سے فیض کے یہ 40 سال آپ کے جذبے, حقوق العباد اور انفاق فی سبیل اللہ کی مرہون منت ہے. آپ کے اس جذبے ایثار کی داستان فیض کی تاریخ کے سنہرے اوراق پر نقش ہو رہی ہے اور فیض آپ کے اس جذبے انفاق فی سبیل اللہ کو سلام پیش کرتا ہے. مال دیں اپنے رشتہ داروں کو, یتیموں کو, غریبوں کو, مسافروں کو, سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں. چنانچہ ہر مشکل میں
فیض کی آرزو بھری نظریں جب بھی آپ پر پڑیں تو آپ نے اپنی خواہشات اور واجبات کو پس پشت اور فیض کا ساتھ دیا۔ آپ کی یہ 40 سالہ دیرینہ وابستگی کئی نادار اور بے کسوں کا سہارا بنی، کئی بچوں کا مستقبل گائیڈ کریں گے۔ سر کوئی آفیشیل آپ کا نمبر آفس نمبر آفس کا نمبر ہمارا ہے، موجود ہے۔ اپنا آفس کا نمبر کیا ہے؟ 230049، یہ ہمارا نمبر ہے آفس کا۔ لوگ آپ کو ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور عمر دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔